بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آپ سبھی سے گزارش ہے، مسجد ہے، مسجد کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے باوضو ہو کر تحیۃ المسجد ادا کر کے اسٹیج کے قریب قریب آ کر کے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں میں پروگرام شروع ہوگا. کچھ ہی لمحوں میں انشاءاللہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں آ جائیں. وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر جلد از جلد مسجد کے اندرونی حصے میں آ جائیں. الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاہ. اما بعد. الحمدللہ باضابطہ اس افتتاحی پروگرام کا قرآن مجید کے ذریعے سے انشاءاللہ عمل میں آئے گا. اب میں بلا کسی تاخیر کے تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ و قاری عبید الرحمن عمری حفظہ اللہ کو کہ آپ آئیں قرآن مجید کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہمارے سرپرست اور ہمارے مربی، منہج سلف کی حمایت کرنے والی شخصیت، علم کے شہسوار فضیلت الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظہ اللہ، صدر مرکز امام بخاری ممبئی سے تشریف لائے ہیں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اسی طرح مہمان گرامی قدر فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں. شیخ سے بھی ادباً گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اب میں فضیلت الشیخ صفی الرحمن ندوی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ ایک نظم گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، چند اشعار آپ کے سامنے پڑھوں گا. وقت نہیں ہے تو وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ماہر القادری کی جو قرآن کی فریاد ہے اس کے چند اشعار پڑھوں گا. انشاءاللہ آپ لوگ سنے ہوں گے لیکن پھر بھی پڑھوں گا تاکہ آپ لوگ کچھ اس سے جو ہے سیکھیں. جو قرآن کے ساتھ جو ظلم ہو رہا تو قرآن خود اپنی زبانی بیان کر رہا ہے. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں،
हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के। फिर इत्रे की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोलो सिखाए जाते हैं, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोलो सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ, ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताबीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। मैं दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान निगराम क़द्र और अमायदीन शहर और दीगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का मस्जिद तक़वा शरीफ़ा में इस्तक़बाल करता हूँ और दिल की गहराइयों से अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम कहता हूँ। इसी तरह जनाब अब्दुल रशीद साहब और उनके अहल खाना की तरफ से जो मेहमान हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब मुश्तबा भाई और उनके साथ आए हुए मेहमान, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से इस मस्जिद में अहलन व सहलन व मरहबन बिकुम कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आमीन आप सबके आने को कबूल फरमाएँ। प्रोग्राम की तरतीब कुछ इस तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह क़िरात हो चुकी है, नज़्म भी अल्हम्दुलिल्लाह पेश की जा चुकी है। मुख्तसर अंदाज में इस मस्जिद की तामीर का जो पस मंज़र है इस्तक़बालिया के तौर पर मैं 2-4 मिनट में पेश करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल हसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह खिताब फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह, अल्हम्दुलिल्लाह मिन क़ब्ल व मिन बाद, वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मुस्तफ़ा अन्नबिय्यिल मुज्तबा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। वक़ाल तआला वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फ़िल जन्नह।
معزز اور محترم علماء کرام، معززین شہر ورنگل اور اطراف اکناف سے آئے ہوئے مہمان گرامی قدر، آج بتاریخ 28 شعبان 1446 ہجری مطابق 27 فروری 2025 اہلیان ورنگل کے لیے نہایت مبارک اور بابرکت دن ہے کہ آج اللہ رب العالمین کی زمین پر اس کا مبارک گھر تعمیر ہوا اور ابھی اس کا افتتاح عمل میں آیا۔ الحمدللہ علی نعمہ تتم الصالحات۔ بزرگوں کے چہرے پر خوشی کے آثار، نوجوانوں کے چہروں کی رونق اور چمک یہ بتا رہی ہے کہ ایک عرصے سے اس علاقے شانتی نگر ورنگل میں شدت کے ساتھ جو کمی محسوس کی جا رہی تھی، اللہ رب العالمین کے محض فضل اور اپنے خاص کرم سے، پھر محسنین کی کوششوں سے اس جگہ کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا۔ آج سے 3 سال قبل جب مسجد کی زمین کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، اس وقت مختلف مشورے آئے، مختلف زمینیں دیکھی گئیں، لیکن جمعیت کے ذمہ داران کی نگاہ اس جگہ پر آ کر رکی اور معاملہ آگے بڑھا اور اگریمنٹ کے لیے ایک صاحب خیر آگے آئے اور 3 لاکھ روپے اگریمنٹ کے طور پر ادا کیے۔ اس کے بعد معاملہ مسلسل یوں ہی رکا رہا، تقریباً 6 مہینے تک اسی طرح حالات بنے رہے۔ کورونا کے فوراً بعد ویسے بھی سب کے حالات کمزور تھے، لیکن اللہ پر مکمل بھروسہ تھا کہ اللہ کے گھر کا معاملہ اللہ ضرور حل فرمائے گا، اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک ہی خاندان کو اس کے گھر کی خدمت کے لیے چن لیا۔ جناب عبدالرشید صاحب سنڈ کے مرحوم کی اہلیہ محترمہ شریف النساء صاحبہ، جن کا انتقال 1 ماہ پہلے ہوا ہے، اللہ نے ان کو اور ان کے اولاد کو اور ان کے خاندان کے لوگوں کو اللہ نے چنا، اور اس زمین کے لیے انہوں نے اس مسجد کے لیے زمین خریدی، اور اس وقت تک کا جو تعمیری مرحلہ ہے وہ الحمدللہ بہت بڑا تعاون انہی کا رہا ہے، پورے خاندان کا۔ اللہ ان کے خاندان کو برکتوں سے نوازے اور ان کی دی ہوئی اس اللہ کی راہ میں کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جن کے نام سے یہ مسجد ہے، مسجد تقوی شریفہ، ابھی 1 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ بہت خواہش تھی ان کی کہ ان کی زندگی میں مسجد تعمیر ہو جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ 1 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کے لیے قبر میں ان کے حسنات کو لکھ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ زمین کی خریداری سے لے کر اب تک کا کام ان کے تعاون سے ہوتا رہا۔ ان 2 سالوں میں بہت مشکلات پیش آئے، کبھی غیروں کی طرف سے تو کبھی اپنوں کی چال بازیوں سے، اپنوں کی منافقت سے راہ میں چلتے ہوئے رکاوٹیں آئیں۔ وہیں دوسری طرف جناب عبداللہ بیگ صاحب اور ان کے ساتھیوں کی مسلسل کوشش سے آج آپ لوگ اس عظیم الشان مسجد میں بیٹھ کر پرسکون انداز میں قرآن و حدیث کی باتیں علماء کرام سے سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسجد کا انتظام فرمایا۔ اب ہماری ایمانی، دینی و اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم پرسکون ماحول میں اللہ کے اس گھر کو 5 وقت نمازیں، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تعلیم و تربیت اور خدمت خلق کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد رکھیں۔ خاص طور پر اہلیان محلہ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کی خدمت میں بھرپور حصہ لیں اور باہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسجد کو آباد رکھنے کی جد و جہد کریں۔ اس مبارک موقع پر میں اللہ رب العالمین کا آسمانوں کے ستاروں سے بڑھ کر، زمین کے ذرات سے بڑھ کر، درختوں کے پتوں سے بڑھ کر شکر بجا لاتا ہوں کہ اس کے فضل اور اس کی خاص توفیق سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس کے بعد جناب محترمہ شریف النساء صاحبہ، زوجہ عبدالرشید صاحب، دونوں کا انتقال ہو چکا، اور ان کے تمام فرزندان و اہل خانہ کا شکر گزار ہوں کہ ان کے سپورٹ سے یہ کام بحسن خوبی انجام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ جناب عبدالرشید صاحب و جناب محترمہ
شریف النساء صاحبہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے حق میں کی گئی نیکیوں قبول فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو ان کے لیے خلف رشید بنائے، سچا جانشین بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے اہل خانہ کو، اہل عیال کو رب العالمین صحت و تندرستی عطا فرمائے، اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان کے علاوہ بھی بہت سے محسنین ہیں جنہوں نے بالکل چھپے انداز میں بہت بڑی انداز سے الحمدللہ انہوں نے بھی اپنا وقت، اپنا پیسہ لگایا ہے اس مسجد کی تعمیر میں۔ اللہ ان سب محسنین کی خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں ان کی خدمات کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ اسی طرح زمینی سطح پر سینہ سپر ہو کر مسلسل کوششوں سے اور ہر مشکل موڑ پر مضبوط چٹان بن کر کھڑے رہنے والے اور انت تک کوشش کرنے والے، اور ان کی کوششوں کو اہل ورنگل ایک عرصے تک یاد رکھیں گے۔ میری مراد جناب عبداللہ بیگ بن عبد الرحیم صاحب، جو لوگ قدیم ورنگل کے رہنے والے ہیں، ان کے والد محترم کو جانتے ہیں، عبد الرحیم بیگ صاحب، جو جماعت اہل حدیث کے ذمہ دار بھی رہے مسجد کے، اور یہ ان کی اولاد ہے۔ یہاں ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر والدین نیک ہوں گے تو ان کی اولاد ان کے انتقال کے بعد نیک عمل کرتے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور ان کے والدین کے میزان حسنات میں اضافہ بھی کرتے جائیں گے۔ عبداللہ بیگ صاحب اور ان کی پوری ٹیم ہے، میں کس کا نام لوں، کس کا نام چھوڑوں، آج مجھے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی خاص طور پر میں کچھ احباب کا نام لینا چاہتا ہوں، اور اگر کسی کا نام اس درمیان نہ آئے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ میرا نام چھوٹ گیا۔ نہیں، ایک بہت بڑی لسٹ ہے کہ کس طرح کی رکاوٹیں آئیں، کس طرح کا مشکل پیش آئی اس مسجد کی تعمیر ہونے میں، تو اس وجہ سے میں کچھ لوگوں کا نام لینا چاہتا ہوں۔ جناب ایوب صاحب، فرقان بھائی، امیر بھائی، فیصل بھائی، عبدالشکور بھائی، جاوید بھائی، فاروق بھائی، نعیم بھائی، عبدالمبین، سلیم صاحب، اور اس طرح کے بے شمار نام ہیں جو ہر قدم پر ہم ساتھ دیتے رہے مسجد کے تعمیر کے سلسلے میں اور مشکلات کو دور کرنے کے سلسلے میں۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اسی طرح اس موقع پر اگر میں جناب عبدالمعید صاحب جو اس مسجد کے بلڈر ہیں ان کا اگر شکر ادا نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ آپ سے مسجد کی تعمیر کا جب معاملہ طے پایا آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے رہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں معید صاحب اور ان کی پوری ٹیم شروع سے لے کے آج تک اور آئندہ بھی جو کام کریں گے ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں، اور ان کی دن رات کی محنت اور مشقت سے آج ہم اس پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اللہ کی دین کی باتیں سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جناب معید صاحب اور ان کی ٹیم کو جو اس مسجد کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی کوششوں قبول فرمائے، ان کے اہل و عیال کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چند باتیں تھیں جو استقبالیہ کے طور پر میں نے آپ کے سامنے کہا۔ ہمارے سامنے مہمانوں کی ایک بڑی لسٹ ہے، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کچھ معززین شہر سے اور علماء کرام سے تاثرات لیں، لیکن وقت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اسی لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور ان تمام مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے پھر ایک بار استقبال کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کے پاس مائک آگے بڑھاتا ہوں کہ آپ ہمیں مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ اس سے پہلے کہ شیخ خطاب فرمائیں، احباب سے گزارش ہے کہ تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے لوگوں کو کسی قسم کی مشقت نہ ہو۔ قریب آ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. محترم المقام صدر اجلاس، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب ذوالجلال کا یہ خصوصی فضل و کرم ہے کہ آج اس کے اس گھر میں جو کہ نیا تعمیر ہوا اور آباد ہونے جا رہا ہے، ہم اور آپ کو اس نے اکٹھا فرمایا۔ آج کی یہ جو ملاقات ہے، یہ جو مجلس ہے، اس مجلس میں مجھے بہت مختصر گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ میرے بعد فضیلت الشیخ دکتر عبید الرحمن حفظہ اللہ بھی آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے اور نماز ظہر بھی پھر ہم ادا کریں گے۔ میں مختصر دو تین بڑی باتیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ رکھوں کہ مسئلے کے طور پر جان لیں اور خیال رکھیں اس کا کہ مسجد کا جو افتتاح ہوتا ہے وہ اذان اور نماز سے ہوتا ہے، اور اب بھی جو ہو رہا ہے یہ مسجد کا افتتاح نہیں، انشاءاللہ نماز جب ہوگی، اذان ہوگی، اس سے انشاءاللہ مسجد کا افتتاح ہوگا، آغاز ہوگا۔ مسجدوں کے افتتاح کے لیے لوگ اگر یہ سمجھیں کہ پروگرام منعقد کر کے اہتمام کے ساتھ وہ جسے کہتے ہیں فیتا کاٹ کر افتتاح کرنے والا کوئی انداز، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، آپ حضرات کو بلایا گیا ہے تاکہ آپ سب اس مسجد سے متعارف ہو جائیں، اور آج نماز ظہر سے انشاءاللہ یہاں باقاعدہ مسجد کا عبادت کا آغاز ہوگا، 5 وقتہ نمازوں کا آغاز ہوگا، تو مسجد کا افتتاح اسی سے ہوگا۔ تو یہ فرق ہمیشہ ملحوظ رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں چل کر لوگ یہ کہیں کہ افتتاح کا مسئلہ یہ دین میں کہاں ہے، یہ بھی تو بدعت ہے، اس کا بھی آپ لوگوں نے اضافہ کر لیا، قرآن و سنت میں اس کا ثبوت کہاں ہے۔ تو بات واضح رہے کہ افتتاح عبادت ہی سے ہے، عبادت ہی مسجد کی اصل زینت ہے، اسی سے آغاز ہوگا۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ الحمدللہ آپ نے بڑی تفصیل سنی، ارادے ہوئے، محنتیں ہوئی، اللہ نے کسی کو توفیق بخشی، انہوں نے بڑا حصہ لے لیا، اور بہت سارے بھائیوں نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لیا۔ اور کمال کی بات یہ بھی کہ جنہوں نے سب سے بڑا حصہ لیا آج وہ یہاں نہیں ہیں، ان کا عمل ان سے پہلے جہاں جا چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں بلا لیا۔ اللہ چاہے تو وہ آج کی یہ رونق بھی ان کو دکھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ اور یہ گھر نہ بھی دیکھ سکیں تو انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ من بنا للہ مسجد، جو اللہ کی خاطر مسجد بناتا ہے، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، انشاءاللہ وہ گھر دیکھ بھی رہی ہوں گی، اس گھر میں بس بھی رہے ہوں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اور بقیہ جس نے بھی حصہ لیا ہے سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنتوں میں ان کے گھر آباد فرما دے، اور ان سب کے لیے اس مسجد کو ذخیر آخرت بنا دے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس ملاقات میں 2 بنیادی باتیں مجھے بحیثیت پیغام آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ ان 2 باتوں میں سے ایک بات ذرا قدر تفصیل کے ساتھ رکھوں گا اور دوسری بات ذرا مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد بنانے والوں نے بنا دی، اور مسجد بنانے کے بعد آپ اہل محلہ کے حوالے کر دی، اہل شہر کے حوالے کر دیا۔ اب یہ مسجد اللہ کے نام پر وقف ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے باقی رکھے، یہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا گھر ہوگی۔ عمارت اور تعمیر، اس کی 2 حیثیتیں، ایک ظاہری تعمیر جسے ہم اور آپ نے دیکھا اور ہم اور آپ اسی کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے،
हस्ब इस्तिताअत जितनी खूबसूरत और जितनी उम्दा, जितनी सहूलतों से आरास्ता बनाई जा सकती थी, यहाँ के लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजाम करके इस मस्जिद को बना लिया। लेकिन याद रखिएगा, एक दौर वो था कि मक्का के मुशरिक काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे, काबतुल्लाह के खादिम थे, काबतुल्लाह में आने वाले हुज्जाज और ज़ाइरीन की खिदमत किया करती थी, और उसके लिए जो कुछ उनके पास मयस्सर था उससे बढ़कर बसा औकात किया करते थे। वाकई मानों में सिकायतुल हाज और इमारतुल मस्जिदिल हराम, इस मामले में अरबों का जो ज़ौक़ और शौक़ था, वो तारीख पढ़िए तो पता चलेगा, भरपूर एहतमाम करते थे। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि उन्होंने मस्जिद की इसी ज़ाहिरी तौलियत, मुतवल्ली बनने को या मस्जिद की इस इमारत को देख रेख को ही उन्होंने सब कुछ समझ लिया था। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तंबीह फरमाई, कहा मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफ्र। मुशरिक होते हुए यहाँ मस्जिदों की ज़ाहिरी देख रेख से तुम खुश हो, तुम्हें खुश होने का कोई हक नहीं। इन्नमा यअमुरू मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह वल यौमिल आखिर व अकामस सलाह। अल्लाह ताला ने गिनाए ईमान की बातें, इबादतों की बातें, आमाल की बातें अल्लाह ताला ने गिनाई, और सबसे बढ़कर खशियत इलाही की याद दहानी करवाते हुए अल्लाह ने कहा कि मस्जिदों को हकीकत में आबाद करने वाले ही मस्जिदों की तामीर करने वाले। आप ये मसला अच्छी तरह से याद रखिएगा कि ये मस्जिद बनाने वालों ने आपके हवाले कर दी। अब इस मस्जिद को आबाद करना, आबाद रखना आप पर फर्ज है। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है इस मस्जिद को आबाद रखना। ये मस्जिद का हक है कि आप इस मस्जिद को आबाद रखें, और इस मस्जिद को आबाद रखने के लिए जो जो असबाब जरूरी होंगे वो सारे असबाब मुहैया फरमाना, बहम पहुंचाना, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी। आप अल्लाह ताला के पास जिन बातों के बारे में पूछे जाएंगे, अहलियान मोहल्ला इस बारे में भी पूछे जाएंगे कि आपने अपनी मस्जिद को आबाद रखा कि नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के घर तामीर हो जाने के बाद इन घरों को हमेशा आबाद रखा जाना चाहिए। हाज़िने गिरामी कद्र, जब मस्जिदों की तामीर की बात आ रही है तो मैं बुनियादी मसले पर बात ये करना चाह रहा हूँ कि याद रखिएगा कि हमें आज के दौर में खुसूसी तौर पर समाजी सतह पर जिन मामलात में मेहनत करने की जरूरत है, उनमें से एक बड़ा अहम मसला है लोगों के ताल्लुक को मस्जिदों से मजबूत करना, लोगों को मस्जिदों से जोड़ना, मस्जिदों से उनके मामलात को जोड़ना, उनके मामूलात का मस्जिदों से ताल्लुक होना। इस मसले की फिक्र हम और आपको करनी चाहिए। मस्जिदों से ताल्लुक एक तो उखरवी एतबार से कामयाबी की जमानत है, आखिरत में हमारी और आपकी कामयाबी की बल्कि गैर मामूली कामयाबी की जमानत है मस्जिदों से ताल्लुक। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला 7 किस्म के लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह देगा। उस दिन उस साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 7 में से एक आदमी का तज़किरा करते हुए फरमाया, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से अटका, मस्जिद में अटका हुआ है, मस्जिद से लगा हुआ है। ये सही मुस्लिम की रिवायत के अल्फाज हैं। सुनन तिरमिज़ी की रिवायत में मजीद ये वजाहत आई, दिलों के मस्जिदों में अटके होने का मतलब ये है कि वो एक नमाज अदा करके जाता है, मान लीजिए ज़ोहर पढ़ के जाता है तो दोबारा कब असर की नमाज का वक्त होगा इसके इंतजार में रहता है। असर पढ़ के जाता है तो मुंतज़िर रहता है कि मगरिब का वक्त कब होगा कि मैं दोबारा मस्जिद में आके नमाज पढ़ूं। ये फिक्र अपने अंदर रखने वाला आदमी असल में ये वो आदमी है जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, लगा हुआ है। और ऐसे खुश नसीब के लिए क़यामत के दिन गैर मामूली कामयाबी है कि 7 खुश नसीबों में अल्लाह ताला उसको भी शामिल फरमाएगा। तो मस्जिदों से जो ताल्लुक है मेरा और आपका, ये आखिरत की कामयाबी की जमानत तो है ही,
لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر میرے اور آپ کے دین و ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے. مسجدوں سے میرا اور آپ کا رشتہ، ہماری نسلوں کا رشتہ، ہمارے مردوں کے ساتھ ہماری خواتین کا مسجدوں سے رشتہ، ان کے دین و ایمان کے تحفظ کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ مسجدوں سے تعلق کی برکت اور اس کے اثر کے نتیجے میں میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرما لیتا ہے. سماج میں مسجدوں کا کردار کس قدر زیادہ اہم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی اور فعلی دونوں ہی قسم کی ہدایات کو آپ دیکھیے، آپ کو ملے گا اللہ کے نبی نے خصوصی طور پر تاکید فرمائی. سنن کی روایت میں اللہ کے نبی سے صحابی فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب کبھی محلے بسائے جائیں، بستیاں بسائی جائیں تو لازمی طور پر مسجد کی تعمیر کی جائے. یعنی محلہ آباد صرف انسانوں سے، گھروں سے نہیں، ان سب کے ساتھ مسجد بھی ہونی چاہیے کہ مسجد سے حقیقی آبادی سماج کو ملتی ہے. میں اکثر مسجد کی اہمیت پر جب بات کرتا ہوں تو ایک مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ ابھی اس وقت یہاں بیٹھے ہیں اور یہ پورا شہر آباد ہے. دن کا وقت ہے لیکن رات کے وقت میں زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. سارا شہر روشن ہے اور ہر قسم کی لائٹ جلی ہوئی ہے، پنکھا چل رہا ہے، ہر قسم کی ضرورتیں پوری ہو رہی، کسی کے گھر اے سی چل رہا ہے. یہ ساری ضرورتیں بجلی کے ذریعے پوری ہو رہی. سارا شہر روشن ہے، سارا شہر حرکت میں ہے، سارا شہر چل رہا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں یہ جو بجلی ہے، کرنٹ ہے، یہ بجلی بہرحال شہر کے کسی نہ کسی داخلی یا خارجی مقام پر ایک پاور ہاؤس ہے جہاں سے اصل میں سپلائی ہوتی ہے. اگر بجلی وہاں سے کاٹ دی جائے سارا شہر اندھیرے میں ڈوب جائے گا، سارے شہر کی حرکت رک جائے گی، سارے شہر کے معمولات میں فرق آ جائے گا. آپ ایک ادنا سی مثال ہے، ایسا نہیں کہ یہ معاملہ ہو بہو وہی ہے، مسجد کا کردار اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. سماج کا رشتہ اگر مسجد سے جڑا ہوا ہے تو جس طرح ایک پاور ہاؤس پورے شہر کو روشن رکھتا ہے، آباد رکھتا ہے، متحرک رکھتا ہے، اس کے معمولات کو جاری اور ساری رکھتا ہے، مسجدوں سے سماج کا رشتہ جس قدر زیادہ گہرا ہوگا، سماج کے اندر ایمان کی لہر، عبادات کا ذوق، معاملات کا سدھار، اخلاق کی بہتری اور دین و ایمان سے لوگوں کا رشتہ ہر دم مضبوط ہوتا رہے گا. اور جس قدر زیادہ یہ رشتہ کمزور ہوتا جائے گا، مسجد سے رشتہ کمزور ہونا اصل میں دین و ایمان سے رشتہ کمزور ہونا ہے. مسجد سے تعلق کا کمزور ہونا یہ دین و ایمان سے رشتہ کمزور ہونے والی بات ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے اسلامی شریعت کی اس حکمت کو آپ سمجھیے، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی نے بتائی. مردوں کے لیے 5 وقتہ نماز باجماعت جو اذان سنتا ہے، 5 وقتہ باجماعت نماز مسجد میں فرض قرار دی گئی. عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک طرف یہ بیان کیا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، عورتوں کے لیے ان کے گھر زیادہ بہتر ہیں، نمازوں کے لیے ان کا اپنے گھروں میں نماز پڑھنا بہتر ہے. لیکن ساتھ میں دیکھو اللہ کے نبی نے کہا لیکن وہ عورتیں اگر مسجد آنا چاہتی، عبادت کے لیے آنا چاہتی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں تک آنے سے نہ روکا کرو. بھائیو جب ان کے لیے ان کے گھر زیادہ بہتر ہیں تو بہتر جگہ پہ رہتے ہوئے اس کو ترجیح ہمیشہ دینی چاہیے. لیکن جب وہ یہاں آنا چاہ رہے تو منع کیوں نہ کیا جائے؟ اس کے پیچھے حکمتوں میں سے بڑی حکمت یہ ہے، آپ یہ بات یاد رکھیے گا، جن خواتین کا مسجدوں سے رشتہ تعلق مضبوط ہوتا ہے ایمان سے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آج بہت ساری باتیں میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن اس کی طرف اشارہ ضرور کروں گا. نئے زمانے میں اخبارات سے خبریں ملتی ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی بیاہ رچا رہی، مرتد ہو رہی، دین کو چھوڑ کر جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس پر باقاعدہ فکر مندی ہوتی. مسلم پسندہ بورڈ تک نے باقاعدہ ہدایات جاری کی، بہت کچھ ہوا ہے. لیکن بھائیو ہمارا مسئلہ اصل میں یہ ہے، ہم غلطی کہیں کرتے ہیں، علاج کہیں اور جا کے
سڑکیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ بنیادی کام یہ یاد رکھیے گا، ہم اگر سماج کے مرد اور خواتین، صرف خواتین نہیں، مرد اور خواتین دونوں کو اگر مسجدوں سے جوڑ کر رکھیں گے، انشاءاللہ بہت حد تک یہ تعلق اس قسم کے سارے فتنوں کا سبب باب بن جائے گا۔ تو مسجدوں سے تعلق میرے اور آپ کے ایمان کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فعلی سنت یا عملی سنت کیا تھی؟ اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، مدینہ مسلمانوں کا مرکز بن رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے باقاعدہ ایک مرکزیت مسلمانوں کو دے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر پہلے پہل مدینے میں ابتدائی جو کام اللہ کے نبی نے کی، بلکہ مورخین نے لکھا اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کے نبی نے جو کام کیا وہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ کرنے کے لیے، کہیں بھی نماز کا وقت ہو وہیں آدمی نماز پڑھ لے سکتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن شہر کی بات ہو، آبادی کی بات ہو، تو ساری زمین سجدہ گاہ ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں کی تعمیر کا خصوصی حکم دیا، بلکہ اللہ کے نبی نے مدینے میں پہلے ترجیحی بنیادوں پہ اسے قائم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک صحیح معاشرے کی بنیاد جن بنیادوں پہ قائم رہتی ہے ان میں سے ایک مسجدوں کا قائم ہونا اور سماج کے لوگوں کا ان مسجدوں سے رشتہ جڑنا۔ آج میں دو باتیں بڑی سادگی سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ مسجدوں کی تعمیر ماشاءاللہ بڑی تیز رفتاری سے ہو رہی ہے، شہر شہر، بستی بستی، قریہ قریہ، الحمدللہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ سال بھر میں، 2 سال بھر میں آپ دیکھیں گے شہروں میں مسجدوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مسجدیں تو تعمیر ہو رہی ہیں، کہ مسجدوں سے لوگوں کا تعلق بھی اتنی ہی مضبوطی سے جڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس مسئلے پہ ہم اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ بھائیو، ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، یہ کوئی ایسا نہیں کہ حساب کتاب کر کے بتا دیا جائے 2 اور 2 4 کی طرح آپ مسجد سے جڑے ہیں آپ کا دین و ایمان سے رشتہ مضبوط رہے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھنے کی چیز ہے، اپنی زندگی میں دیکھیے۔ جس دن آپ کی 5 وقتہ نمازیں مسجد کے اندر باجماعت ہوتی ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی دن نماز باجماعت 1 یا 2 چھوٹ جاتی ہے، دونوں دن کی ایمانی کیفیت کا آپ اندازہ لگا لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا مسجدوں سے تعلق آپ کو کیا بناتا ہے، اور یہ تعلق ٹوٹتا ہے تو آپ کی میری زندگی میں کتنا فرق آتا ہے۔ مسجدوں کی اہمیت کا آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ آپ کی اسی آندھرا کے بعد ساحلی علاقوں کی ایک خبر، ایک واقعہ ہمارے بعض ساتھیوں نے سنایا۔ ان علاقوں میں غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے دیکھا بعض ساحلی علاقوں کے اندر کچھ برادریاں ہیں، نام کے پورے مسلمان ہیں، مرنے کے بعد مردے کو جلاتے نہیں، دفن کرتے ہیں، لیکن سارے کے سارے اپنے گھروں میں بت رکھ کر پوجا کرتے، مسلمان اپنے آپ کو مانتے، اور وہ دفن کرتے مردوں کو جلاتے نہیں، یہ نشانی ہے بس ان کی، نام مسلمانوں والے، الطاف نام ہوگا، فلاں نام ہوگا، اس قسم کے، لیکن مسجدوں کا، لیکن ان کا دین سے کوئی رشتہ نہیں، گھروں میں بت تک رکھ کر پوجا کر رہے ہیں۔ پریشان ہوئے یہ احباب جو میدان میں کام کر رہے تھے، گھومتے پھرے، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، کہا انہی قریوں میں رک کر ہم کام کریں گے، مسلسل آتے رہیں گے۔ کہتے ہیں ایک وقفے کے بعد ایک اور بات ہماری نظروں کے سامنے آئی، وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے قریے ہیں، لیکن ان قریوں میں سے بعض قریوں میں چھپر کی مسجد بنی ہوئی، مسجدیں بند ہیں، شاذ و نادر کبھی کوئی اس میں جاتا ہے، لیکن چھپر کی مسجد بنی ہوئی، اور زیادہ تر قریے ایسے ہیں جن میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ ان کا اپنا جائزہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جہاں مسجدیں بنی ہوئی تھی ایسے قریوں میں تھوڑے بہت مسلمان ہمیں پھر بھی ملے، جہاں مسجدیں بنی ہوئی تھی وہاں تھوڑے بہت مسلمان ہمیں ملے، لیکن جن قریوں میں مسجد نہیں ہے ان قریوں میں سرے سے لوگوں کا دین و ایمان سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ بھائیو، مسجدوں سے تعلق پر محنت کرو۔ اب یہ تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ تعلق کیسے جوڑا جائے گا، اس سلسلے میں بنیادی بات یاد رکھیے گا کہ یہ عبادت کا گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔
اللہ کی عبادت اس کا مقصود ہے، اصل میں یہاں عبادت ہوتی، اور عبادت میں کیا ہے؟ نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وغیرہ مختلف قسم کی عبادتیں۔ نبی علیہ السلام نے خود یہ بات بیان فرمائی۔ ایک بدو آیا، اللہ کے نبی مسجد میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد میں کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ بدو قریے والا آدمی، کچھ نہیں پتا، وہ جیسے ہی استنجا کرنے لگا، پیشاب کرنے لگا وہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ میں سے بعض ان کی طرف دوڑے تاکہ اس کو روکیں، اس کو ڈانٹیں ڈپٹیں۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، اس کو درمیان میں مت روکو۔ وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ڈول پانی لاؤ، اور لا کر اللہ کے نبی نے کہا اس پر بہا دو۔ اللہ کے نبی نے مسجد کو صاف کر دیا، صفائی کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اس آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندے ان هذه المساجد لم تبن لهذا، یہ جو مسجدیں ہیں وہ اس قسم کے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یہ مسجدیں کس لیے بنائی گئیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما هي بنيت لذکر اللہ واقامۃ الصلاۃ وقراءۃ القرآن، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے مسجدیں قائم کی گئی، تو یہ بنیادی طور پر عبادت کے لیے قائم کی گئی۔ لیکن بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات یاد رکھو، یہ صرف عبادت کا مرکز نہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ اسے علم کا بھی مرکز ہونا چاہیے۔ یہاں سے علم پھیلنا چاہیے۔ علم کیسے پھیلے گا؟ سب سے پہلے خطبات جمعہ بامقصد ہونے چاہیے۔ مجھے یقین ہے الحمدللہ شیخ عبد الرحمن صاحب یہاں ہیں، وہ اس کا خیال رکھے گی، لیکن میں پھر بھی ایک ذمہ داری میری سمجھ کر بتا دوں، جس قدر آپ نے اہتمام اس مسجد کو بنانے کے لیے کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ ضروری یہ ہے کہ یہاں کا امام اس سے کہیں زیادہ اچھا ہونا چاہیے۔ ایک بہتر امام اصل میں آپ کی مسجد کو بھرپور زندگی دیتا ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ یہ جو علم کا مرکز بننے والا معاملہ ایک بہتر امام کے ذریعے ہی انجام کو پہنچ سکتا ہے۔ خطبات جمعہ بامقصد ہو، لوگوں کی ضرورت کے حساب سے صبح و شام یا نمازوں کے مختلف نمازوں کے بعد درس کا سلسلہ چلتا رہے، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، مختلف مناسبتوں پہ لوگوں کو فقہی احکام سکھائے جائیں۔ شہروں کے ماحول میں یہ مناسب ہوتا ہے کہ آپ سنڈے کلاسز رکھیں، ہفتہ واری ویکلی کلاسز رکھیں۔ یہ بھی مناسب ہوتا ہے کہ آپ مہینے میں ایک آدھ مرتبہ شام تک کا کوئی ایک دورہ رکھیں، جس میں مثال کے طور پہ طہارت کے سارے مسائل سکھا دیے گئے، یا پھر آپ 2 روزہ 3 روزہ دورہ رکھیں جس میں لوگوں کو دین کے کسی ایک باب سے متعلق مستقل مسائل سکھا دیے گئے، اور اللہ نے توفیق دی تو اس سے زیادہ آگے بڑھ کر مسجد کے اندر چھوٹے بچوں کو رکھ کر آپ حفظ قرآن کا شعبہ چلائیے۔ یہاں آپ رہائش نہیں فراہم کر سکتے تو کم سے کم یہ ہو کہ شہر کے بچے صبح شام آ کر یہاں قرآن حفظ کر کے جاتے رہیں، حفظ قرآن کا معاملہ چلتا رہے۔ مختلف قسم کے کورسز، خاص طور پر خواتین کی تعلیم اور تربیت کے لیے 6 ماہ کا کورس، 3 ماہ کا کورس اللہ نے توفیق دی، اور بڑا یا مختصر۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو سوچ اس کو دیکھیے، وہ جو بات میں نے کہی کہ یہ مسجدیں میرا اور آپ کا نہ صرف یہ کہ یہ تعلق مسجدوں سے مسجد سے تعلق ہے، بلکہ ایمان سے رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، وہ ذریعے سے پورا ہوگا۔ اسے علم کا مرکز بنائیے، یہاں سے مختلف قسم کے نشاطات کو آگے بڑھائیے۔ اور تیسرے نمبر پر شیخ عبد الرحمن کی گفتگو میں نے بڑا بغور سنی، انہوں نے تینوں باتیں الحمدللہ ذکر کی، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک واضح نشانہ، واضح مشن سامنے، اور انشاءاللہ صحیح بنیادوں پہ کام آگے بڑھے گا۔ وہ خدمت خلق کا باب، یہاں سے سماج کے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ خاص طور پر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہم تک آ جاتے ہیں۔ مسجدیں ایسا مرکز ہونا چاہیے جہاں سے مسجد والے ان تک پہنچیں جو ضرورت مند ہے، لیکن لا يسألون الناس الحافا، کسی کے سامنے دست دراز ہاتھ اپنا جو ہے نہیں پھیلاتے، ضرورت کے لیے دامن پھیلاتے نہیں۔ بہت سی بیوائیں ہیں، بہت سی یتیم بچے ہیں، یا بہت سے لوگ ہیں، گھر تو پورا ہے لیکن آدمی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو گیا، گھر کے اخراجات مشکل سے چلتے ہیں، چپکے سے مدد کر دیا کریں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ مسجدوں کو خدمت خلق کا مرکز ہونا چاہیے۔ جو لوگ بیمار ہیں اور استطاعت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے
کے لیے خدمت خلق، اور یہاں سے غیر مسلموں میں اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا معاملہ، غیر مسلموں کے شکوک و شبہات کے ازالے کا معاملہ، ایک بھرپور کام ان مسجدوں سے ہونا چاہیے۔ اس مسئلے کو آپ یاد رکھیے گا۔ اور تیسری بات جو اسی ضمن میں مسجدوں سے تعلق کے ضمن میں کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ ان مساجد کے آداب کا خیال رکھیے گا۔ ہمارے پاس ایک بڑا ہی عجیب معاملہ ہے، ہمارے پاس نماز کے وقت مسجد کا احترام ہے۔ اذان ہو گئی اور اذان کے بعد سلام پھیرنے سے 10-15 منٹ تک جب تک مصلی ہیں تب تک مسجد میں سکون ہے، اطمینان ہے، کوئی زور سے بولتا نہیں، کوئی ادھر ادھر بھاگتا دوڑتا نہیں، سکون اطمینان ہے۔ اور نماز ختم ہونے کے بعد مسجد ایسے لگتا ہے گھر آنگن بن گئی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، ایک احترام نماز کا احترام جو نماز کے وقت یا نماز سے جڑا ہوا، ایک احترام مسجد کا احترام ہے جو 24 گھنٹے ہے۔ یہاں آتے جاتے ہوئے یہاں سے یہ تعلیم آنے جانے والوں کو دیں کہ مسجد کا ادب کیسے ہوتا ہے، مسجد کا احترام کیسے ہوتا ہے۔ بالخصوص برا نہ مانے اگر میں آپ کو توجہ دلاؤں، اس لیے کہ آپ ہی کی بستی آپ ہی لوگ آئے جائیں گے۔ مسجد کی پاکی صفائی کا مطلب صرف یہ حصہ نہیں، یہ جو مسجد کے حمامات ہیں، یہ مسجد کے متعلقہ حصے ہیں، ان کی پاکی صفائی کا بھی خیال رکھیے۔ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی جتنی مسجدیں ہوتی ہیں اگر حمامات کھلے چھوڑ دیے جائیں وہ استعمال کے قابل نہیں رہتے، اتنا گندا کرتے ہیں۔ کرنے والے کون؟ مسلمان خود ہی، کوئی اور پرایا نہیں، اپنے ہی لوگ ہیں سب۔ پاکی صفائی کا معاملہ ہمارے اور آپ کا صرف اس مصلی یعنی نماز کی جگہ سے نہیں، مسجد اپنے متعلقات کے ساتھ یہ تقاضا کرتی ہے کہ آنے جانے والے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ سبحان اللہ، بہت دن پہلے ایک مشورہ میں نے دیا تھا، کچھ لوگوں سے بات کیے تھے، اللہ کا کرم یہ ہوا کہ میرے کہنے پہ نہیں ہوا لیکن کسی اور بھائی نے کل بتایا بنگلور میں، چونکہ مسجدیں کافی ہیں تو میں نے ایک مشورہ ہمارے اپنے احباب کے سامنے دینا چاہا کہ ایسا کرو کہ خدمت خلق کا ایک میدان یہ بھی ہے کہ تم پاکی صفائی والے عملے کو لے کر ایک ادارہ ایسا تشکیل دے دو، مفت میں مسجدوں کے حمامات صاف کرنے والا ادارہ، اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، انتظامیہ کی اجازت سے ہفتے میں 2 بار 3 بار جتنا ممکن ہو وہ آئیں گے، پورے اس کے ساتھ آلات کے ساتھ آ کے اچھی صفائی کر کے جائیں گے۔ ابھی کل ایک صاحب نے بتایا بنگلور میں کہ الحمدللہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کر لیا، مسجدوں کے حمامات پاک صاف رکھ رہے ہیں۔ میں یہ سوال آپ سے کروں، مسجد ہماری، حمامات ہمارے، کوئی دوسرا آ کے صفائی کرے گا؟ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا نا۔ آپ اپنے گھر کا حمام ٹوائلٹ صاف رکھتے ہیں تو مسجد کا کیوں نہیں رکھ سکتے؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں جزئیات میں جاؤں گا۔ میں نے کہا آداب مسجد، پاکی صفائی، متعلقات مسجد، حدود مسجد، اس کے معنوی آداب ہیں، حصی آداب ہیں، ان سب کا خیال رکھیے۔ یہ کچھ باتیں مسجد سے تعلق کے حوالے سے مجھے رکھنی تھی اور میں نے کہا آپ کے سامنے بنیادی طور پہ 2 باتیں رکھوں گا، ایک ذرا تفصیل سے، ایک ذرا مختصر۔ تو تفصیل یہی میں کہنا چاہ رہا تھا، مسجد سے تعلق پر محنت کریں، آپ مشن بنا کے کام کریں، سماج کے بچے کا بھی تعلق ہوگا، عورتوں کا بھی تعلق ہوگا، نوجوانوں کا بھی تعلق ہوگا، خواتین کا بھی تعلق ہوگا اور بڑوں بزرگوں کا بھی تعلق ہوگا۔ بھائیو ایک بات آپ کو کہوں، دیکھو ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس مجاور ہیں۔ مجاور کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ سب کو؟ قبروں کے مجاور، آستانوں کے مجاور، مقامات کے مجاور، یہ مجاور ہیں۔ لیکن مسجد کے کوئی مجاور ہمیں نہیں ملتے۔ مسجد کے مجاور کون ہے پتہ ہے؟ حدیث میں ایک لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث کی کتاب ہے مسند حارث ابن ابی اسامہ، مسند الحارث۔ مسند الحارث کی ایک روایت ہے، بعض اہل علم نے کہا حدیث ضعیف ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں حسن درجے تک پہنچتی، حدیث ثابت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے تعالیٰ روز قیامت آواز دے گا، اعلان کرے گا، این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ کہے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ تعالیٰ کون ایسا ہے جو تیرا پڑوسی بن پائے؟ ایسا کون ہے جو تیرا پڑوسی بن پائے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے یا مسجدوں کو تعمیر کرنے والے کہاں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے جوار میں یعنی اللہ کی پناہ میں ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مجاور ہیں؟ کہیے اللہ تعالیٰ کے گھروں کے مجاور ہیں۔ اللہ کے بندو ایک زمانہ تھا ہمارے پاس ہمارے
بڑے بزرگوں کا مسئلہ تھا، گھر میں کوئی کام کاج نہ ہوتا، مطلب روزی روٹی کا مسئلہ نہیں ہوتا، تو چاہتے مسجد جا رہا ہوں، مسجد میں رہوں گا۔ صحابہ کی سیرت میں بہت سارے واقعات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ناراض ہو گئے حضرت فاطمہ سے، اللہ کے نبی ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو حضرت علی کہاں ملے؟ مسجد میں لیٹے ہوئے ملے۔ مسجد ایک ایسا مقام تھا جہاں سے لوگوں کا تعلق ہے، وہ زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کو پسند کرتے تھے۔ آج ٹی وی اور دوسرے سارے وسائل آئے اور نئے زمانے میں موبائل آیا، اس نے ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی مسجد سے کاٹ کر گھروں کے کونے خدروں میں بٹھا دیا ہے، اور ہم وہی کے ہو کر رہ گئے۔ اللہ کے بندوں، مسجدوں کے جوار، مسجدوں میں پناہ لینا، مسجدوں میں وقت گزارنا، اس پہ محنت کرو۔ میں وہی بات کہنا چاہ رہا ہوں، مسجدوں سے تعلق کے موضوع پہ بھرپور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی خصوصی پیغام ہے جو اس موقع پہ دینا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا اہم پیغام جو اس موقع پہ میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ، اور اس کی طرف خاص طور پہ مساجد اہل حدیث کو ہمیشہ توجہ دینی چاہیے، دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن یوں سمجھیے میں دوبارہ اسے آپ کو نمایاں کر کے بتا رہا ہوں۔ میں نے گفتگو کا آغاز کیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ عبادت کا مرکز ہے، اسے توحید کا مرکز بھی بن کر ابھرنا چاہیے لوگوں کے اندر۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف پر محنت ہونی چاہیے۔ دیکھیے اللہ کی معرفت کے بھی درجے، اللہ کی پہچان کے بھی درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جو فطری طور پہ ہر انسان اپنے اندر لے کر پیدا ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر ایک درجہ وہ ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان جو ہوتا ہے، ہر مسلمان اللہ کو جانتا ہے، میرا رب ہے۔ اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تفصیلی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد المقدور، جتنی اس کے بس میں ہے، جتنا وقت وہ دے سکتا ہے، جتنا علم وہ سیکھ سکتا ہے، اللہ کی معرفت کے سفر کو طے کرنا، اللہ کے اسماء حسنہ کو جاننا، اللہ کے صفات علیہ کو جاننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمالات اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو جاننا، یہ جو باب ہے اس پر محنت کیجیے۔ دیکھیے ہمارے بعض مکاتب فکر میں ایسا ہے، اولیاء اللہ کی عظمتیں خطبات جمعہ میں اور دوسرے مقامات پہ بکثرت بیان ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ احباب جو یہ بیانات سنتے ہیں، اولیاء کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی ہوتی ہے وہ فوراً جوش میں آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ جو بار بار اولیاء کی عظمت کا تذکرہ سنتے ہیں تو ان کے دل میں اولیاء کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہی تعلق، یہی محبت، یہی رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط کیوں نہیں ہو پاتا ہے ہماری عوام کا؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تعارف اور اللہ تعالیٰ سے لوگوں کا رشتہ مضبوط کرنے پر توجہ کم دیتے ہیں نسبتاً۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دے رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق باللہ کا موضوع یہ بنیاد ہونی چاہیے۔ یہ تو ہمارے دین کا خلاصہ، ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے پورے قرآن کا خلاصہ توحید، سارا دین توحید۔ آپ اگر دیکھیں گے تو توحید ہی توحید از اول تا آخر پورے قرآن کے اندر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی ان مسجدوں سے خطبات جمعہ ہوں، دروس ہوں، یہاں کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں، وہ یوں لگے کہ اصل میں اسی توحید کی تکمیل کر رہے ہیں، اسی حق توحید کو ادا کرنے کے پیچھے لگے۔ اس انداز سے یہاں سے علم کا، دین کا پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ یہ مرکز عبادت ہے، لیکن عبادت کے اندر خاص طور پہ توحید کے پہلے کو زیادہ نمایاں کریں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ان مساجد کو شرک سے، ممانعت سے جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا ہے، یہی پیغام عملاً ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، حق تو یہ ہے کہ مسجد کی اہمیت، مسجد کے فضائل اور مسجد کے حقوق اور مسجد کے آداب، یہ سارے ایسے پہلو ہیں جن پر بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو ہونی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کم سے کم یہ جو ابتدائی ایام، ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے اور اس کے بعد اور بھی اس مسجد میں آنے والے احباب کو یہ ساری باتیں تفصیل سے پڑھائی جائے گی۔ فضیلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، اس مسجد کے حقوق کیا ہیں، اور اس مسجد کے آداب کیا ہیں، اور اس مسجد سے فائدہ اٹھانے کے طریقے کیا کیا ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، اور یہ ساری باتیں آپ یقیناً اس مسجد سے لوگوں کو سکھائیں گے، یہ امید رکھتا ہوں۔ لیکن آج کے اس اجلاس میں مجھ سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو بنیادی باتوں کی طرف
तवज्जो मतलूब है खुसूसी तौर पर। एक तो ये कि लोगों का ताल्लुक मस्जिद से कैसे मजबूत किया जाए, इस पे मेहनत करें। और दूसरे नंबर पर ये कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का पैगाम हर सुबह शाम यहाँ से फैले। आप अगर हलाल व हराम भी बताएं, लोगों को समझ में आना चाहिए ये तौहीद से कैसे जुड़ा है। आप अगर लोगों को आदाब भी सिखाएं, लोगों को समझ में आना चाहिए इन आदाब का तौहीद से क्या रिश्ता है। आप लोगों के अंदर गुनाह से बचने की दावत दें, इसका ताल्लुक तौहीद से कहा है। आप अगर किसी भी नेकी की तालीम, तरवीज, तबलीग कर रहे हैं, इस नेकी का तौहीद से ताल्लुक क्या है, इसे उभर कर निखर कर लोगों के सामने आना चाहिए। यही पैगाम देते हुए ये दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इस घर को हमेशा शाद व आबाद रखे लोगों के हक में। अल्लाह के घर तो हमेशा आबाद हैं, हम नहीं तो अल्लाह के फरिश्ते आबाद करेंगे, लेकिन लोगों के हक में शाद व आबाद बना दे के अल्लाह के ये बंदे इन घरों को हमेशा आबाद रखें। अल्लाह की ये बंदियां इन घरों को आबाद रखें, इस घर को आबाद रखें। यहाँ के नौजवान लड़के लड़कियां, यहाँ के छोटे बच्चे, सबके दिल में अल्लाह ताला इस घर की मोहब्बत डाल दे, इस घर से उनका ताल्लुक मजबूत कर दे। अल्लाह ताला यह उल्फत के साथ आपस में जुड़े रहकर इस घर को अपने मरकजियत का एक उन्वान या जरिया बनाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह मुझे और आप सभी हजरात और खवातीन को कहने और सुनने से ज्यादा इन बातों को याद रखकर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु फ़ीकुम। बहुत ही अहसन तरीक़े से आप शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल हसीब मदनी हफ़िज़हुल्लाह का ख़िताब समाअत फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख मोहतरम के इल्म में, उम्र में, सेहत में बरकत अता फ़रमाए। हमारी दावत पर शेख ने लब्बैक कहा। मुसलसल 45 दिन से शेख सफ़र में हैं। बहुत अदब के साथ मैं दिल की गहराइयों से शेख का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल किया और पुरमग़ज़ ख़िताब फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म से हमें बार बार मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं सदारती ख़िताब से पहले मैं उस्तादुल असातिज़ा ये बात मैं तहदीस नेमत के तौर पर हर प्रोग्राम में कहता हूँ, जब भी हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे दरमियान होते हैं, कि शेख फ़सीहुद्दीन क़ासिमी हफ़िज़हुल्लाह जो मेरे उस्ताद हैं, मेरे वालदा के उस्ताद हैं और मेरे भांजों के भी उस्ताद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वरंगल में जितने हुफ़्फ़ाज़ होंगे शायद ही कोई ऐसे हों जो शेख से बिर्रास या बिलवासा इस्तिफ़ादा न किया हो। मैं शेख से अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस पुरमसरत मौके पर अपने तासुराती कलिमात पेश फरमाएँ। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मस्जिदन लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फ़ीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मसाजिदु बुयूतुल्लाह वल मोमिनून ज़व्वारुल्लाह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमाए किराम, अमाइदीन शहर, बुजुर्गों और अजीज नौजवानों, आज
बड़ी मुक़द्दस और बाबरकत मजलिस में मसाजिद की, अल्लाह के घरों की अज़मत और उसके फ़यूज़ बरक़ात को किस तरह हासिल किया जा सकता है, बड़ी कीमती बातें हमने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान उलमाए किराम से हर पहलू पर बड़ी जामे बातें हमने सुनी हैं। तफसील में जाने के लिए मेरे पास कोई ऐसा मौजू नहीं है कि इन हजरात की कीमती बातें बताने के बाद मैं कुछ समाखराशी करूं, उसी बात को फिर दोहराऊं, चूंकि ज़ोहर की नमाज का वक्त भी करीब। यकीनन मसाजिद की तामीर दुनिया में अल्लाह के नजदीक इससे बढ़ के कोई अच्छा काम नहीं। सबसे मुकद्दस काम और फजीलत वाला काम वो अल्लाह के घर की तामीर। इसीलिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से को हुक्म दिया, जो दुनिया में अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर तामीर हुआ वो बैतुल्लाह मस्जिद हराम। अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ बव्वाना ली इब्राहीम मकानल बैत, हमने निशानदही की, हमने फरिश्तों के जरिए बतला दिया कि मेरी तजल्लियात का मरकज है, ये मेरा घर है। उसको हर किस्म की गंदगी से, शिर्क की गंदगी से, हर किस्म की जाहिरी और बातिनी गंदगी से मेरे घर को पाक व साफ। वतहिर बैतिया लित्ताइफीन वल्काइमीन वर्रुक्की, आने वालों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, इबादत करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए अल्लाह के घर को पाक व साफ। ये तमाम मसाजिद भाइयों, इन सब का सिलसिला मस्जिद हराम से मिलता है, काबतुल्लाह की उस मस्जिद से मिलता है। अल्लाह ताला ने जब काम लिया हमारे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये दुआ फरमा यरफ़उ इब्राहिम अल-क़वाइद, जब तामीर हो रही थी, बुनियादें उठा रहे, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मददगार थे अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुआविन बने हुए थे, और ये दुआ फरमा रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बे करीम, ऐ परवरदिगारा, हमारे इस अमल को कबूल, तक़ब्बल मिन्ना, बेशक तू ही सुनने वाला हो, तू ही जानने वाला। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल, हमारी मुनाजात को सुनने वाला कोई नहीं है सिवाय तेरे, और तू ही अलीम व खबीर है, हमारे दिलों के वसवसों को भी तू जानता, जो हमारे दिलों में गुजरते। फिर आगे फरमाया वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह, ऐ परवरदिगार, मुझे और मेरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुसलमान बना, हम दोनों को तेरा इताअत गुजार, गर्दन झुका दे हम तेरे हुक्म के सामने, तेरी मर्जियात के साथ, हमारी कोई ख्वाहिश, हमारी मर्जी नहीं चलेगी, हम अपने नफ्स के गुलाम नहीं बनेंगे, हम मुसलमान हैं, तेरी मर्जियात पर अमल।
वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिक, हमारी ज़ुर्रियत को भी, औलाद को। काबिल एहतराम भाइयों, उलमा तशरीफ फरमा है। मैं क्या इस मौके पर अर्ज करूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतना बड़ा काम अल्लाह ताला ले रहे हैं। इसी अल्लाह के घर की तवल्लियत, इतना मुकद्दस मकाम, इतना बड़ा काम, इतनी फजीलत वाला काम, और ये दुआ फरमा रहे हैं, कितनी इनकिसारी है। ऐ अल्लाह कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हमको मुसलमानों में शामिल फरमा। कैसी इनकिसारी। ये दर्स मिलता है कि एक मोमिन अल्लाह के घर के लिए अपने आप को झुका देता है। अल्लाह की तामीर, अल्लाह के घर की तामीर पर हर मोमिन को बड़ी खुशी होती है और होना भी चाहिए। और ये मसाजिद हमारी रूहानी मराकिज है, यहाँ से हमको ईमान मिलता है। अभी मोहतरम मौलाना शेख ने फरमाया कि अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा करने के लिए मस्जिद से ताल्लुक मोमिन का जरूरी है। मोमिन इसीलिए मस्जिद में फरमाया जैसे मछली पानी में होती है, हदीस पाक पानी में बहुत खुश होती है, मचलती है, अगर उसको पानी से निकाला जाए तो बेचैन। और मोमिन की मिसाल भी है, मस्जिद के अंदर उसका दिल खुश होता है, मस्जिद से बाहर निकला तो बेचैन होता है। शेख ने उस हदीस का हवाला दिया, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 लोग वो हैं कि क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा, यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्श, सिवाय अर्श के साया। उन 7 लोगों में शुमार उस नेक मोमिन का भी होगा कि जिसका दिल अल्लाह के घर में लगा हुआ, अटका हुआ। शेख ने उसकी मुख्तसर इजमाली तशरीफ फरमाई, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज के लिए बेचैन कि कब असर का वक्त हो, कब मगरिब का वक्त होगा, मैं अल्लाह के घर में। बहरहाल बातें बहुत हैं। लोग कहते हैं हमारे इलाके में, हमारी नादान बूढ़ी औरतें कहती थी पहले मस्जिद में, पहले घर में चिराग लगाओ। हम बचपन में सुनते थे, बाद में जो है अल्लाह के घर में चिराग लगाओ। नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर फरमाई, मस्जिद नबवी में मस्जिद की तामीर फरमाई। मकान की फिक्र नहीं फरमाई घर की, पहले अल्लाह के घर की तामीर। और मदरसे के लिए सुफ़ा चबूतरे का निजाम कायम, ताकि वहां सहाबा किराम उलूम कुरानिया हासिल, दीन का इल्म हासिल। इसलिए मस्जिद के साथ मकतब का होना बहुत जरूरी है। देखें, शेख जानते हैं कि जिन इलाकों में मसाजिद के साथ मुकातिब होते हैं, वहाँ के तलबा में, बच्चों में बड़ी दीनदारी। केरला के अंदर मैंने भी देखा, हर मस्जिद के साथ मकतब का इर्तिबात है, मकतब जरूर है। आज हमारे पास बड़ी कमी है, बड़ी मुश्किल से घर में 5-10 मिनट ट्यूशन के लिए, बहुत मुश्किल से, जबकि हम 50 नखरे स्कूलों के बर्दाश्त करते हैं। हम सुबह देखते हैं कि 8 बजे गाड़ियों से अपने बच्चों को तैयार करके माँ बाप लाते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी दौलत बट रही है। 8 बजे तिल धरने जगह नहीं होती, लोग खड़े हुए। और हमारे उलूम कुरानिया के पढ़ने वालों के पास वो जज्बा मिल्लत में नहीं, वो अजमत हमारे दिल में नहीं। बल्कि बसा औकात कहते हैं, मुल्क साहब आज बच्चे जरा पढ़ के सुस्त हैं, आज मत पढ़ाइए, कल आइए। मसाजिद से हमारा ताल्लुक हमारे बच्चों का टूट गया है। पहले मस्जिदें आबाद रहती थी, मकातिब का निजाम था, 200 बच्चे मसाजिद में पढ़ते थे सुबह में शाम। अब वो सिलसिला ट्यूशनों का शुरू हो गया, कोई अजमत दिल के अंदर नहीं है। और जिसका नतीजा है कि आज हम बर्बाद हो रहे हैं, आज हम जलील और रुस्वा हो रहे हैं। कुरान की वो मोहब्बत, अल्लाह के घर से वो ताल्लुक हमारा खत्म हो चुका है। और मसाजिद के लिए अगर कोई ऐसा आदमी भी आता है जो नमाज नहीं पढ़ता, मौलाना पारिक साहब कहा करते थे, नागपुर के मुफस्सिर कुरान,
ارے آنے دو مسجد کو. جب آئیں گا تو ایک دن اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا, اندر سے اس کے دل میں شرمندگی رہتی ہے, میں مسجد کے طہارت خانے استعمال کر رہا ہوں لیکن اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ہوں. یہ احساس دل میں پیدا ہوگا. آنے دو. مسجدوں کو تالے مت ڈالو کہ نماز ہوتے ہی تالا ہے, کمیٹی پابند کرتی ہے کہ تالا پڑ جائے. نہیں, مساجد کو آنے دو, مسلمانوں کو آنے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو مسجد میں ٹھہرایا. بہرحال بہت سی باتیں ہیں, وقت زیادہ ہو چکا ہے. بہت خوش ہیں ہم اہل شہر ہمارے ان شیوخ کی آمد پر. اللہ کے گھر کے افتتاح کے موقع پر اللہ تعالیٰ بہترین جزا اجر جزیل عطا فرمائے. مسجد تقوی ہے اور اس کے بنانے والے اور اس کی بنانے والی معزز ہماری مائیں بہنیں, اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں میں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گھر کو آباد رکھے. اللہ تعالیٰ توحید کے پیغام کو, سنت کے پیغام کو, علم کے پیغام کو, علم الہی کے پیغام کو اس کا مرکز توحید بنائے اللہ تعالیٰ, اور اس کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. اور یہ مسجد ہم سب کے لیے قیامت کے دن ہماری سفارش کرنے والی. بہرحال مسجدوں کے لیے تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے کہ یہ مسجد فلاں مکتب کی ہے, یہ فلاں مسجد فلاں جماعت کی ہے. نہیں, آندھرا کے علاقوں میں دیکھا گیا کہ اتنی جہالت ہے ہمارے بھائیوں میں کہ دوسرے مسلک والے نہیں آ سکتے. یہ مسلک ہماری اپنی چیزیں ہیں, ہم ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں. مولانا اشرف علی صاحب میرے استاد ہیں, شیخ جانتے ہیں, مفتی اشرف علی صاحب امیر شاہ. ہم ایک دوسرے سے مسلمان مختلف ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. مختلف ہو سکتے, گھر کے 4 بیٹوں کے نظریات الگ ہو سکتے لیکن ہم ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسرے کے لیے ہم جو ہے برسر پیکار نہیں بننا چاہیے. مساجد کے اندر توسع ہونا چاہیے, اللہ کے پیغام کو سنانا. بہرحال بڑی خوشی ہے ہم سب کے لیے. مجھے بھی ہیچ مداں کو ہمارے عزیز گرامی نے, جناب عبداللہ بیگ صاحب نے اور دوسرے ہمارے دوستوں نے ہم سب کو دعوت دی ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے, روحانی طور پر ان حضرات سے استفادے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور سے, فتنوں سے اللہ اس گھر کی بھی اور تمام گھروں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام کے منصوبوں کو تار عنکبوت کی طرح, مکڑی کی جال کی طرح ان کے منصوبوں کو ناکام بنائے. ہمارے دلوں کو یہ بڑی چھلنے والی, دلوں کو چھلنی کرنے والی, جب ہم اخبار میں دیکھتے ہیں ہمارے مومن کا دل تڑپ جاتا ہے کہ کبھی یہ باتیں سنتے ہیں کہ فلاں مسجد کے نیچے مندر تھا, فلاں مسجد کے نیچے مندر تھا. ایسی باتیں پیدا کر کے ایسی جو ہے شے پیدا کی جا رہی ہے 2014 کے بعد. ہم اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اس سے خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو بابری مسجد کے سانحے کے بعد ہر مسلمان کو ایک قسم کا خوف پیدا ہو, پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے گھر کو آباد رکھیں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو بھی آباد رکھیں, نمازوں سے آباد رکھیں, طہارت کے نظام کو برقرار رکھیں, علوم قرآنیہ کو حاصل کریں. وہی باتیں ہیں جو بڑے پیارے انداز میں ہمارے شیوخ نے, معزز مہمانوں نے ہمیں نصیحت فرمائی. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ اللہ کی دین کی باتیں ہیں, وحی الہی کی بات, مومن کو نفع دینے والی باتیں. اللہ تعالیٰ اس بہترین کام کو, اقدام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس تو ان کے لیے طے ہے, جنت کے بیچوں بیچ مقام ان کے لیے بن جاتا ہے. جن حضرات کو اللہ نے سہولتیں عطا فرمائی, اس ناچیز کے دل میں بات آتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایک مسجد بنا لینا چاہیے, ورنہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد سے ہم دیکھتے ہیں شہر میں اچھے پیسے والے ہیں, ایک ایک گھر کے 4 بچوں کی بڑی کمائی ہے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا ایک مسجد فلاں جگہ بنائیں گے, تیار نہیں, اندر سے دل نہیں مانتا.
وہ باپ وہ ماں تمہارے لیے تمہارے وجود کا ذریعہ ہے، تم کو بنایا، اس قابل بنایا. ایک مسجد اللہ اپنی استطاعت کے بقدر جہاں ضرورت ہے وہاں بنا دو. 13 لاکھ 15 لاکھ روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، کروڑوں روپے بینک بیلنس پڑا ہوا ہے، لیکن دل آگے نہیں بڑھ رہا ہے. عربوں میں دیکھیے کیسا ان کا ایمان مضبوط ہے ہمارے بھائی، کہ مساجد کی تعمیر میں کیسا وہ حصہ لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی مساجد. اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مساجد تو بہت شاندار ہو، وہی خراب، مساجدہم عامرۃ وہی خراب، آباد رہیں گی، بڑی شاندار بنائیں، لیکن وہ آباد نہیں رہے گی. مسجد کی آبادی یہ ہے کہ ہم اس کو آباد رکھیں. مسجدوں کو آباد رکھنا نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے، ذکر اللہ سے، خدمت خلق سے ہماری مسجدیں آباد رہیں. بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہماری اس نشست کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کا، ہماری بخشش کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں خیر اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید خالص کے پیغام کو عام کرنے کی، ہمیں اپنی زندگیوں میں تعلق مع اللہ پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. بدعات سے، اللہ تعالیٰ شرکیہ اعمال سے ہماری امت کی، ملت کی اللہ تعالیٰ ہر طرح حفاظت فرمائے، ایسی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. استاذ محترم بہت ہی درد اور تکلیف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، دور اور نزدیک سے تشریف لائے ہوئے حاضرین، آج کا یہ پروگرام جو اس مسجد تقوی اہل حدیث مسجد کے افتتاح کی مناسبت سے رکھا گیا ہے، یقیناً ایک بہترین اور حسین موقع ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو بخشا. اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. معزز حاضرین، میں چند باتیں نہایت ہی اختصار سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مسجد کے موضوع کو جو اب تک ہمارے مہمانان نے اس کے مختلف پہلوؤں کی روشنی میں ذکر کیے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے باتیں آئیں، اس حوالے سے کچھ اور باتیں ذکر کرنے سے پہلے یہ ذکر کرتا چلوں کہ مساجد اہل حدیث کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں
किताब व सुन्नत की सहाबे कराम के फ़हम व बसीरत की रोशनी में तालीम व ताल्लुम के अलावा उसकी नशर व इशाअत की मुख्तलिफ़ शक्लें अपनाई जाती हैं। जिस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाइयत, मोहब्बत, भाईचारगी, उख़ुवत का दर्स दिया, सहाबे कराम ने उन्हें अपनाया, कबूल किया, दीनी इस्लाम की नशर व इशाअत फरमाई। मसलके अहले हदीस से जुड़े अफराद अपने लिए अपना सबसे बड़ा नमूना उसवे कामिला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबे कराम की इन्हीं आसार की रोशनी में समझते भी हैं, उसको मानते भी हैं, उस पर अमल करने की कोशिशें भी करते हैं। इस एतबार से सिर्फ मैं ही नहीं, तमाम अहले हदीस इस बात को अपने दिल की गहराइयों से कहते भी हैं और मानते भी हैं कि हमारी मसाजिद में हर एक के लिए रब्बे करीम ने गुंजाइश रखी है, इबादत के लिए इसे तामीर की गई है। यहाँ नफ़रतों के फैलाने और उसको हवा देने और लोगों के दरमियान उसे आम करने का ये मरकज़ नहीं है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि अहालियाने वरंगल इस नई मस्जिद का एक बड़ा और अहम पैगाम इसे भी अपने साथ लेकर के चलेंगे कि हम सलफ़े सालिहीन के नमूने पर चलते हुए इस मस्जिद के दरवाज़े को मसलके अहले हदीस से जुड़े अफराद के साथ साथ दीगर तमाम मसालिक से जुड़े जो लोग भी रब्बे करीम की इबादत करना चाहेंगे सब के लिए खुली हुई है। बारकल्लाहु फ़ीकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, जो बातें अब तक पेश की गई हैं उसकी रोशनी में एक दो बातें मैं बतौरे ताकीद के अगर ये कहता चलूँ कि मसाजिद उन तीन बड़े पिल्लरों में से एक है जो किसी भी मुसलमान की दीनी तालीम व तरबियत के लिए निहायत बुनियादी किरदार अदा करने वाला है। वो तीन बड़े पिल्लर क्या हो सकते हैं? नंबर एक, माँ का गोद, अल उम्मु मदरसतुन इदा अअदत्तहा अअदत्ता शअबन तय्यबल आराक़ी। माँ एक मुकम्मल मदरसा है। माँ के पास जो चीज़ें होंगी, औलाद चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ, उनके पास दीनी तरबियत उसी अंदाज की मुंतकिल होगी। एक बार हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, कुन्ना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलमानन हज़ाविरा, हम चंद नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते। फ़तअल्लमनल ईमान क़ब्ल अल क़ुरआन, तो हमने ईमान क़ुरआन से पहले सीखा। सुम्मा तअल्लमनल क़ुरआन, फिर हमने क़ुरआन सीखा। फ़ज़ददना बिही ईमाना, तो उससे हमारा ईमान बढ़ गया। माना ये हुआ कि क़ुरआन सीखने से पहले की जो उम्र है वो हमारे ईमान को सीखने की है, जो कि इंसान की बुनियादी तालीम है और बुनियादी असास है। उसमें अगर कमज़ोरी रही तो वो मुकम्मल कमज़ोर इमारत कही जाएगी।
اور یہ ہر انسان کا اس کے اپنے گھر کے اندر طے پاتا ہے، کیسا اس کا گھر ہے، کیسے اس کے والدین ہیں، کیا چیزیں وہاں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں، سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ بچے جو بولنا نہیں جانتے، جو کچھ کہنا اور سننا نہیں جانتے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان ان کے کھلے ہوئے ہیں، اس راستے سے وہ ایمان، ماں اور باپ اور زیادہ تر ماں کے راستے سے وہ بہت ساری ایسی چیزیں جسے وہ ایمان سمجھتا ہے، ماں کے ذریعے سے اپنے دل و دماغ کے اندر بسا لیتا ہے۔ یہ پہلی اینٹ ہے۔ دوسری اینٹ کیا ہے؟ دوسری اینٹ یہی مسجد ہے، جس کے تعلق سے ابھی آپ نے بہت ساری باتیں سنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد کے حوالے سے فرماتے ہیں احب البقاع الی اللہ مساجدها، سب سے پیاری سرزمین کائنات کے اندر مسجدیں ہیں، وابغضها اسواقها، اور سب سے بدترین یہ بازار ہیں۔ اس پیاری سی زمین کے اندر پیاری سی باتیں، ایمان سے متعلق چیزیں، دل و دماغ میں بسنے والی باتیں، اور اقوال کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل اور عملی تربیتیں۔ اگر ایک سچا مسلمان ہے تو اپنے گھر سے باہر نکلنے کا جب شعور اس کے اندر آتا ہے تو مساجد سے ان ساری چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ ہر شخص سماج کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ مسجد میں کیا ہے، مسجد میں کیسے لوگ ہیں، مسجد میں کیا چیزیں دی جا رہی ہیں، کیا وہ چیزیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اہتمام کیا کرتے تھے؟ اگر واقعی وہ ساری چیزیں ہیں، مسجد کو آباد کرنے والی چیزیں ہیں، تو مسجد کا کردار اعلیٰ ترین پیمانے پر ادا ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ دوسرا جو پلر ہے کسی بھی شخصیت کے طاقتور ہونے کا، ایمانی اعتبار سے مضبوط ہونے کا، یہ ہمیشہ یہ پہلو کمزور ہی رہے گا۔ چھوٹے اور بڑے ہر ایک کے لیے یہ ایمانی تربیت گاہ ہے، اس لیے اس کا خصوصی اہتمام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، سلف صالحین نے کیا، ہمیشہ وہ کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ہم نے دیکھا کہ ان مساجد سے وہی لوگ پیچھے رہتے تھے جو کھلم کھلا منافق ہوں، یعنی جن کے دلوں کے اندر ایمان ابھی بسا نہیں ہے۔ ظاہر پر ایمان ہے، زبان پر ہے ان کے ایمان، زبان سے وہ بولنے کے عادی ہیں، کہنے کے عادی ہیں، دل کے اندر وہ چیز بسی نہیں ہے۔ اگر مساجد کا اہتمام موجود ہے تو یہ ایمان کی ایک بہت بڑی علامت اور پہچان ہے۔ ایک تیسرا بڑا پلر کیا ہے جو مساجد کے بعد آتا ہے، وہ ہے درس گاہ، جس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ صفہ کی بات آئی، مسجد نبوی کا ایک حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت میں وہ صحابہ کرام جو دور اور نزدیک سے وہاں تشریف لائے، کسی نے 1 دن کا قیام کیا، کسی نے وہاں 20 دن کا قیام کیا جیسے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کسی نے اس سے زیادہ، کسی نے اس سے کم۔ مقصد کیا تھا؟ ارجعوا الی اہلیکم، جاؤ اپنے گھروں میں لوٹ کر اور انہیں مسجد کا پیغام دے دو۔ فعلموہم، انہیں سکھانا وہ چیزیں جو آپ نے یہاں سیکھی ہوئی ہیں، وہ چیزیں جو دین اسلام کی بنیادوں سے متعلق ہیں، آپ نے یہاں سیکھی ہوئی ہیں،
उन सारी चीज़ों को आगे बढ़ करके उसे सिखाना है और आम करना है। ये वो 3 अहम बुनियादें हैं जो किसी भी समाज के अफराद को ईमान से या तो लबरेज कर देते हैं और वो ताकतवर और मजबूत किस्म का एक मुसलमान बन करके समाज का एक बेहतरीन हिस्सा बन जाता है। मकसूद क्या है इन सब चीज़ों के पीछे? इन सब के पीछे मकसूद ये है कि लोग अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बंदे बने, उनके दिलों के अंदर रब्बे करीम से ताल्लुक़ मजबूत हो जाए। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अहले ईमान के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत हर चीज़ से बढ़ करके है, हर चीज़ से बढ़ करके अल्लाह की मोहब्बत। और अगर ये मोहब्बत दिलों के अंदर रहेगी, आएगी, पैदा होगी, जैसा कि तीनों मरहलों में मैंने जिक्र किया, उसकी परवरिश होगी, उसको बढ़ाने की कोशिशें की जाती रहेंगी, तो वो इंसान मसाजिद को आबाद करने वाला पुख्ता तरीन इंसान होगा। हर चीज़ को वो छोड़ सकता, बै भी छोड़ सकता, तिजारत भी छोड़ सकता, बहुत सारी दुनियावी उमूर से एराज कर सकता और एराज करता ही है। जैसे कि आयत करीमा मैंने पढ़ी है, रिजालुन ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात। इन सारी चीज़ों से ये कभी भी दूर नहीं रह सकते, क्योंकि दिलों में रब्बे करीम की याद ने उन्हें हमेशा कायम रहने का दर्स दे रखा है। उनके पैरों के नीचे वो चिंगारी है जो उन्हें करार नहीं दे रही है, वो खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर ताज़ा कर रहे हैं। अगर हमारे दिल में मोहब्बत अगर नहीं है तो हम मस्जिद को कैसे आबाद करेंगे, और मस्जिद हमें कैसे ये मोहब्बत दे सकता है? एक सवाल हर एक के जहन में आ सकता है कि अगर मोहब्बत के बगैर हम अल्लाह से जुड़ना चाहें तो कैसे जुड़ें? रब्बे करीम ने जिक्र फरमाया, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। अगर आपके दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा हो रही है रब्बे करीम और उसकी शरीयत के हवाले से, जो आपके बस में नहीं है मोहब्बत का दिल के अंदर दाखिल करना, बल्कि ये असर है उन ज़ाहिरी आमाल और अक़वाल का जो आप इख्तियार कर सकते हैं, आपके बस में है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया हुआ है। कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाली औरतें, ये अगर कसरत उनकी ज़ुबान पर, उनके जिस्म से और उनके दीनो ईमान से अगर ये अमल होता रहेगा, दिल नहीं चाहता फिर भी कुरान मजीद उठाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मस्जिद में आते रहेंगे, नमाज की अदायगी का हौसला अपने अंदर पैदा करने की कोशिशें करते रहेंगे। अपनी तरफ की अगर ये कोशिश इंसान की तरफ से अगर कायम रहेगी और उस पर वो लगा रहेगा इस्तिकामत के साथ, अगर वो डटा हुआ है, कसरत से इन सारी चीज़ों को ले रहा है, इख्तियार कर रहा है, तो उसका डायरेक्ट असर रब्बे करीम उसके दिलों पर मोहब्बत की शक्ल में डाल देगा। इन इबादतों से वो मोहब्बत करने लगेगा, मसाजिद से उसका ताल्लुक़ गहरा होने लगेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी से उसका ख़ास शगफ़ होने लगेगा। ये ज़ाहिरी अमाल हैं जो हमारे इख्तियार में हैं, उन्हें अपना करके हम यकीनन अपने दिलों के अंदर उस ताल्लुक़ को मजबूत बना सकते हैं जिसके लिए इन मसाजिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कायम रखने और आबाद रखने का हुक्म दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपका दिल लगे तभी आप मस्जिद में अपने आप को रोकें। अगर ये मुजाहदा आप अपने नफ्स के साथ करते रहेंगे, शयातीन से डट कर लड़ते रहेंगे और उसको कुचलते और दबाते रहेंगे, तो उसके गहरे नुकूश अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिलों में डाल देगा, दिलों को खोल देगा। अलम नशरह लक सदरक फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम।
تو رب کریم اس کے دل کے دروازے کو کھول دے گا۔ کھولنے کا کام رب کا ہے، کرنے کا کام ہمارا ہے، توجہ کا کام ہمارا ہے، مساجد سے جڑنے کا کام ہمارا ہے، قرآن مجید کو ہاتھ لگانے، اس کو پڑھنے اور مساجد کے پیغامات کو زیادہ سے زیادہ ذہن نشین کرنے اور اسے لوگوں کے درمیان لے کر کے جانے کا معاملہ یہ ہمارا ہے۔ جتنی دلچسپیاں ظاہری طور پر ہم کرتے رہیں گے اور یہ ہماری اختیار میں ہے، آپ یقین مانیے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ دنیا سے بے رغبتی ہمارے دلوں کے اندر آئے گی اور ہم ان مساجد کے سچے آباد کرنے والے بنیں گے۔ بھائیو، اس جیسے ڈھیر سارے آثار ہیں جو مساجد سے جڑنے کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سچائی کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے بندے بنتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں، ایک بالشت بھی اگر ہم اللہ رب العالمین کی طرف چلتے ہیں تو رب کریم ہماری طرف دوڑ کر کے آتا ہے، اور ایک بالشت کے بجائے ایک ہاتھ رب کریم کی طرف سے چلنے کا معاملہ ہماری طرف ہوتا ہے۔ رب کی طرف سے ہمیشہ یہ معاملہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ کاش ہمارے دل کی آنکھیں رب کریم کھول دے اور ہم ان مساجد کو آباد کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العالمین اس مسجد کو آباد فرمائے اور حقیقی معنی میں اس کے آباد کرنے والے جو مصلیان ہیں، اللہ رب العالمین ان کے اندر برکتیں عطا فرمائے، اور جو اس کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں اللہ رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا بہترین بدلہ اور صلہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے بھی اس کے اندر حصے لیے ہیں، جنت الفردوس کی شکل میں اللہ رب العالمین انہیں اچھے بدلے سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔ ہم دونوں ہی مہمان گرامی کا مسلسل دعوتی مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ رب العالمین آپ شرکاء کرام کا، حاضرین کا، اور جو خواتین آئی ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے الحمدللہ ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسجد تشریف لائے۔ اللہ رب العالمین جن کا جس قدر بھی حصہ ہے اس مسجد کو آباد کرنے میں، اللہ رب العالمین تو ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور انہیں بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بس چند لمحوں میں فضیلت الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظ اللہ کی امامت میں ہم انشاءاللہ نماز ظہر ادا کریں گے۔ سبھی احباب سے گزارش ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں۔ چند لمحوں میں انشاءاللہ نماز ظہر ادا ہوگی، اور اس کی نماز کے فوراً بعد ایک چھوٹا سا پروگرام ہے تکریم مہمان اور تکریم علماء کرام کے تعلق سے۔ کچھ وقت انشاءاللہ آپ ہمارا ساتھ دیں، 5 سے 7 منٹ کا وقفہ ہوگا نماز ظہر کے بعد۔ اس کے بعد آپ سبھی شرکاء کے لیے، حاضرین کے لیے طعام کا انتظام ہے، ضرور ظہرانہ تناول فرما کر ہی اپنے گھروں کو جائیں۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے، کل انشاءاللہ خطبہ فضیلت الدکتور عبید الرحمن مدنی حفظ اللہ دیں گے۔ اذان انشاءاللہ العزیز 12:40 پر ہوگی، اور اذان کے ساتھ انشاءاللہ خطبہ شروع ہوگا۔ اور اس بات کو ذہن نشین میں رکھیں، خواتین کے لیے انشاءاللہ پردے کا انتظام رہے گا۔ آج لوگوں کی کثرت کی وجہ سے خواتین کا انتظام نہیں ہو سکا مکمل طور پر۔ انشاءاللہ کل سے ہر جمعہ کو خواتین کے لیے انشاءاللہ انتظام رہے گا۔ اس لیے احباب سے گزارش ہے وقت کی پابندی فرمائیں، اور اس اختتامی کلمے کے ساتھ، دعا کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ صابر نیر صاحب عمری حفظ اللہ کی سال پوشی فرمائیں۔ اسی طرح میں جناب جاوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ صفی الرحمن صاحب ندوی حفظ اللہ کی
इसी तरह के एजाज साहब जो मदरासी मस्जिद के सदर हैं, उनसे गुजारिश की जाती है कि तशरीफ़ लाएं। जनाब फारूक साहब के हाथों शाल पोशी होगी इंशाअल्लाह। आप लोगों की आमद हौसले की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह कारपोरेटर हल्का जोन 21। इसी तरह मैं जनाब अयूब साहब से गुजारिश करता हूँ, पड़ोसी हैं, कदम कदम पर हमारा साथ दिए हैं, उनकी भी जो शाल पोशी की जा रही है। इसी तरह जनाब अयूब साहब की भी शाल पोशी होगी। मैं हमारे फारूक भाई से गुजारिश करता हूँ कि अयूब साहब जो कांग्रेस के जिम्मेदार हैं, बहुत साथ दिया आपने अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर में। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। फरमाए दूर दराज से जो उलमा इकराम और मेहमान निज़ाम जो तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह उनकी आमद को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए, खैर का ज़रिया बनाए, इल्म नाफ़े से इस्तिफ़ादा करने की रब्बुल आलमीन तौफ़ीक़ अता फरमाए। दूर और क़रीब से आने वाले तमाम मेहमानों का दिल की गहराइयों से मस्जिद तक़वा शरीफ़ा की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हम दावत दें इंशाअल्लाह आप लोग इसी तरह हमारी दावत पर लब्बैक कहें। इस उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। आप सभी अहबाब से गुजारिश है कि ज़ोहराना तनावुल करते हुए जाएं। ज़ोहराने का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम किया गया है। सभी भाइयों से गुजारिश है कि ज़ोहराना तनावुल करके ही अपने घरों को जाएं।